قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، بے شک اللہ بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آج جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل اور اس کا تعلق حج سے ہے، کیونکہ عنقریب اب حج کی عبادت شروع ہو رہی ہے، اور مہینے جو اس وقت چل رہے ہیں وہ حج ہی کے مہینے ہیں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، یعنی 2 مہینے اور 10 دن۔ حج ایک اہم عبادت ہے۔ شریعت مطہرہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور اسی کے ساتھ وہاں جائیں تو اپنے گھر والوں کی کفالت کا خرچہ بھی ہو، یعنی گھر پہ اگر گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کا خرچہ ہو، یا ساتھ لے جاتے تو وہاں کا خرچہ ہو۔ اگر انسان کے پاس اتنی استطاعت ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ 2-3 مسئلے بہت اہم ہیں جو سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ، عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کا نکاح باقی ہے، اس لیے ابھی ہم حج نہیں کریں گے۔ یہ غلط ہماری سوچ ہے۔ ایک انسان کے اوپر جب حج فرض ہو گیا، جب اس کے پاس آنے جانے کا مسئلہ ہے اور وسعت اس کے اوپر ہو چکی ہے تو حج اپنی جگہ پر فرض ہو جاتا ہے۔ بچیوں کے نکاح کا ایک دوسرا مسئلہ ہے، بچوں کے نکاح کا ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ رکاوٹ نہیں بنے گا ہمارے حج کے لیے۔ اور جو آدمی محض اس بنیاد پر کہ میری بچیوں کا نکاح باقی ہے، بچوں کا نکاح باقی ہے، اور حج نہیں کرتا، تو پھر اس صورت میں آنے والے فریضے کو ٹالنا بہت ممکن ہے کہ پھر آئندہ موقع ملے نہ ملے، اور سال پورا ہونے سے پہلے اور اگلے سال کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو ذمے میں ایک حج باقی رہ جائے گا، ایک اہم فریضہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت یاد رکھیں کہ بچیوں کا نکاح اور بچوں کا نکاح یہ اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ایک انسان کے پاس آنے جانے کا اگر خرچہ موجود ہے تو پھر اور گھر والوں کی کفالت ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض انسان یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کا سارا کاروبار اور جو خریدنے کا خرچہ ہے وہ بھی سب اس میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ خریدنے کا خرچہ اس میں داخل نہیں ہے۔ انسان کے پاس اتنی استطاعت ہو، یہاں سے جائیں اس کے ٹکٹ کا نظام پورا کا پورا ہو، وہاں جائیں تو رہنے کا نظام، اس کے لیے جو کرائے کا پیسہ لگتا ہے وہ اس کے پاس ہو، وہاں جائیں تو کھانے کا نظام، اور پھر اسی کے ساتھ اب آج کل کی اصطلاح میں کہہ لو تو معلم کا دراف، اس لیے کہ حج کے 5 دن اور جو ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہوگا کہ مکے سے مدینہ اور مدینے سے پھر جدہ آنا، تو یہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ یہ معلم کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ معلم کو ہمیں درافت دینا پڑتا ہے، تو ایک انسان کے پاس ٹکٹ کا خرچہ، اسی طرح اس کے ویزا کا خرچہ، اسی طرح اس کے وہاں قیام کا خرچہ، اور اسی طرح معلم کا درافت، اگر اتنے پیسے اس کے پاس ہے اور اس سے کچھ زائد تاکہ اپنی اور ضرورتوں کو پورا کر لے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ خریدنے کا مسئلہ اس میں داخل نہیں ہے، ہمارا پیٹ تو 5 لاکھ کی خریداری سے بھی بھرنے والا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان یہ سوچے گا کہ ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ سے زائد ہو تبھی جا کر کے حج فرض ہوگا،
حالانکہ یہ مسئلہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت حج بہت مہنگا ہو گیا اور آئے دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بیچارے ان لوگوں کے لیے جو وہاں کی بڑی تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن مسائل ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے. یوں کہہ لیجئے کہ آج کل یہ کاروبار بنا لیا گیا ہے، چاہے وہ حج کمیٹی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اور گروپ والوں کا مسئلہ ہو، یہ ایک کاروبار سا بن گیا ہے. حج کمیٹی سے متعلق بھی آپ دیکھ لیں، میں نے ایک مرتبہ بیٹھ کر ویسے ہی سروے کیا کہ جب وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اس وقت سے فارم قبول کرنا شروع کریں گے، اب وہ جو فارم بھرے جاتے ہیں، ایک مثال کے طور پر وہ لوگ لینے والے ہوتے ہیں مثلا 15,000 آدمیوں کو، 10,000 آدمیوں کو، 7,000 آدمیوں کو، جو ان کا کوتا ہوگا اتنے آدمی کو لیتے ہیں. لیکن فارم جو بھرے جاتے ہیں وہ 20,000، 25,000، 30,000، 40,000 اتنے سارے فارم بھرے جاتے ہیں. اور جب فارم بھرے جاتے ہیں تو 200 روپے فارم فی ہوا کرتی ہے، اور یہ 200 روپے تو بہرحال آپ کے جانے والے ہی ہے. اب مان لو کہ اگر 25 سے 30,000 آدمیوں نے فارم بھرے تو اس صورت میں 30 کا ڈبل کر دو 100 روپے کے حساب سے، کافی پیسے تو اسی میں جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد جو کچھ ٹکٹ کے مسائل ہیں اور پھر اس کے علاوہ ویزا کے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تو ویزا فری ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ حج کے ویزا کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک گروپ کے اندر ویزا خریدنے والے کے لیے 50,000 روپے، اس وقت کا بھاؤ جو چل رہا ہے ویزا کا 7,000 روپے، 70,000 روپے، 75,000 روپیز، 75,000 روپے ایک ویزا کے لیے جا رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ٹکٹ کا مسئلہ ہے کہ پہلے سے گروپ میں بنائی جانے والی ٹکٹ تو سستی پڑتی ہے، لیکن ادھر ظاہر کیا جاتا ہے کہ 45,000 ہے، 40,000 ہے وغیرہ. آپ حج کمیٹی کے اندر ہی اگر چلے جائیں تو پھر اس کے اندر رہائش کا مکان آپ کا ایک دور ہوتا ہے، جس رہائش کے ساتھ ایک ضعیف آدمی وہ کما حق کہو بیچارہ عبادت ہی نہیں کر پاتا. بس اتنا ہو جاتا ہے کہ دھکے مار کر کے اس کا حج پورا ہو جاتا ہے، کسی طرح پر وہ کسی کا سہارا لے لیتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کا اپنا حج پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری زندگی کا سرمایہ لگا کر کے گیا ہے. اس نے پوری زندگی 2-5 روپے جمع کر کے وہ اس راستے میں گیا ہے، تو اس کا ایک عشق ہوتا ہے، اس کا ایک پیار ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر پہ آیا ہوں، تو وہ کسی طرح اپنے حج کو جس طرح بھی چاہتا ہے پورا کر لیتا ہے. تو ایک طرف اس کے اپنے مسائل ہے، اس کی ضعیفی ہے، اس کے ساتھ دور کی رہائش ہے، اس کے لیے بار بار حرم میں آنا مشکل ہے. پھر ایک مرتبہ چلیے بس کا نظام بھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں دور سے بس کا نظام رکھا جاتا ہے، بس تمہاری صبح لے آئے پھر شام کو لے جائے گی. بیچارہ صبح سے شام تک وہیں حرم میں پڑا رہتا ہے. اب اس کے کھانے کا نظام ہے، وہ روزانہ ایک وقت دوپہر میں 10 ریال کا بھی کھا لے تو بھی بہرحال وہ تو کسی طرح پیسے جمع کر کے آیا ہے. آئے دن حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. حق تعالی حج کی مہنگائی کو دور فرمائے تاکہ تمام کے تمام جو لوگ بیچارے زائرین حج ہیں، ویسے تو انسان جاتا ہے عمرے کی نیت سے بھی اور وہاں کی زیارت کر لیتا ہے، چلو 50,000، 55,000، 7,000 میں وہ زائرین بن کر کے وہاں چلا گیا اور اس نے زیارت کر لی حرمین الشریفین کی. لیکن حج بہرحال ایک حج ہے جو اس کی رونق ہوتی ہے، جو اس کے اندر ذوق اور شوق اور جو اس کے ساتھ ساتھ مینا عرفہ مزدلفہ میں جو تڑپنا ہوتا ہے وہ تو ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنی ایک تمنا ہوتی ہے. لیکن حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بس علمان الحفیظ، ایک آدمی، ایک غریب آدمی تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کیا میرا حج کا نظام بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ فراڈ اتنا ہو رہا ہے، اتنے زیادہ دھوکے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر. مجھے بہت رونا آتا ہے ان لوگوں پر جو دین کی نسبت پر پیسے کھا رہے ہیں، دین کی نسبت پر، عبادت کی نسبت پر پیسے کھا رہے ہیں کہ ایک ٹائٹل قائم کر دیا کہ ہمارا ایک گروپ ہے، ہم جو ہے حج میں لے جائیں گے. بیچارے لوگوں نے اعتماد کیا اور اعتماد کر کے ایک اچھی خاصی رقم ان کو دی
اب حالات اخیر میں کیا ہوئے، بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ویزا نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، جن کی زندگیوں کا سرمایہ انہوں نے لگا دیا۔ خود میرے ملنے والے ایک ہیں کہ جو زندگی کا سرمایہ لگا کر، وہ، ان کی بیوی، ان کی ایک بچی، تینوں نے ایک گروپ میں ابھی 3 سال پہلے یا 3 یا 4 سال پہلے پیسے بھرے تھے، اور پوری زندگی کا ان کا خلاصہ تھا۔ وہ کھیروت تھے، کھیتی میں سے کسی طرح پیسے جمع کر کے پیسے بھرے تھے، بس کہہ دیا کہ ویزا نہیں ہے۔ اچھا پیسے دے دیجئے، وہ پیسے بھی نہیں ملے، کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال وہ بیچارے اس سال ایسے ہی رہ گئے، وہ حج نہیں کر پائے، پیسوں کے لیے دوڑتے رہے، تو اوپر سے ان کو دھمکیاں دی گئی مارنے کی، قتل کروانے تک کی دھمکیاں دی گئی۔ 1 سال گزرا، ان غریب کے اوپر کسی کو رحم آیا تو میاں بیوی کو حج کرا دیا کسی نے کہ جاؤ تمہارے پیسے چلے گئے، ہم تم کو حج کراتے ہیں۔ وہ پیسے تو ویسے کہ ویسے ہی رہ گئے، اللہ کو مقدر تھا، حج کر لیا، حج سے واپس آئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اپنی عبادت کے لیے پیسے بھرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بدنیتی کیا، یعنی چلیے دنیا سے تو تم کھا لو تو کھا لو حرام کا، کم سے کم عبادت کے نام پر تو نہ کھاؤ، اللہ کے نام پر تو نہ کھاؤ، دین کے نام پر کو تو نہ کھاؤ۔ یعنی کتنی بری بات ہے کہ ہم عبادت کو واسطہ بنا کر کے کھا رہے ہیں، دین کو واسطہ بنا کر کے کھا رہے ہیں۔ ہمارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا، ہمارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا، ہمارا دل کتنا مردہ ہو گیا، کیسے حرام کی رقم ہمیں ہضم ہو جاتی ہے۔ اور بھائی یہ مسئلہ مسلم ہے، طے شدہ ہے، کبھی نہ کبھی اس پر یا ان کی نسل میں وہ حالات آتے ہیں کہ انسان دیکھ بھی نہیں پاتا، ایسے پھر اللہ تعالی حالات ڈال دیتا ہے۔ بہرحال حرام کا جمع کیا ہوا سرمایہ وہ بہت پنپتا نہیں ہے، بہت کامیابی نہیں ملتی ہے، پھر اس میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، اور حالات اور پریشانیاں نہیں آتی تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ ما بعد الموت پھر عذاب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، بہت عجیب و غریب بات بتائی، فرمایا کہ میرے شوہر مجھے مسلسل خواب میں آ رہے ہیں، بڑی عمر کی عورت ہے، جن سے متعلق مجھے آدمی نے نقل کیا کہ میرے شوہر مجھے برابر خواب میں آ رہے، اور مجھے 8-9 مرتبہ خواب میں آئے، اور یوں کہا بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو کہہ دو کہ وہ جو فلاں زمین کا مسئلہ ہے ان زمینوں کو واپس کریں، اس لیے کہ میری موت کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن قبر میں میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ کل مجھے عصر سے پہلے ایک صاحب نے آ کر یہ خواب مجھے بتایا کہ وہ مرحوم بار بار خواب میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو کہہ دو، لیکن بچہ ہے کہ ان کھیتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ جو سرمایہ جمع کر کے مر جاتے ہیں حرام کا، ہم تو مر گئے، ہماری اولاد مزے اڑاتی ہے اور عذاب ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ عقل کہاں ہے ہماری؟ ہم تو بے وقوف ہیں کہ حرام کا مال جمع کیا ہم نے، اور جمع کر کے ہم مر گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا، اور ہماری اولاد عیاشیاں کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی یہ امید نہ رکھیں کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری جمع کی ہوئی پونجی کو چھوڑ دے گی، یہ امید نہ رکھیں۔ ہم اپنی حیاتی میں جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، حلال کے راستے سے بھی، حرام کے راستے سے بھی جو لیا ہے اس کو چھوڑنا چاہیں اپنی حیاتی میں چھوڑ دیں، اور حلال کے راستے سے بھی اللہ کے راستے میں ہم جو خرچ کرنا چاہیں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیں۔ اولادوں سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال حج ایک بہت اہم عبادت ہے۔ حق تعالی شانہ نے حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ۔ روایت آگے آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہم کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ہم کو یوں ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ کے بندو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج فرض کرو، حج فرض کو ادا کرو۔
تو مجمع میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عجیب سوال کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقل آمین یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا ہوگا؟ اصل میں ان صحابی کے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب انسان مالدار ہوتا ہے تو ہر سال زکوٰۃ آتی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ پھر ہر سال حج بھی آتا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے حبیب ہر سال حج ہے؟ حضرت چپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا، اللہ کے حبیب ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضرت پھر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ان صحابی نے سوال کیا، اللہ کے حبیب ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضرت خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر آگے فرمایا لما استطعتم، پھر تم نبھا نہ پاتے۔ کس کے بس میں ہے کہ ہر سال حج کرنے جائے؟ جوان ہر سال حج نہیں کر پاتا، برے کہاں حج کر پائیں گے؟ وہ مینا میں چلنا، وہ عرفہ، وہ مزدلفہ، سواریوں کی تکلیف اور پریشانیاں اور حالات، اور بہت دیر تک کھڑے رہنا اور جو ہے چلنا، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو نبھا نہ پاتے۔ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو ذرونی ما ترکتکم، میں جتنی بات کہہ دوں اور آگے کچھ نہ بولوں تو تم مجھے چھوڑ دو، تم سوالات نہ کرو مجھے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اسی طرح سوالات کیے، اور جیسے جیسے سوالات ہوئے ویسے ویسے حکم بھی اترتا چلا گیا، پھر امت نبھا نہیں سکی، اور جب نبھا نہیں سکی تو لامحالہ عبادت کے نہ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اتر آیا۔ فرمایا تم بھی اگر مجھے بہت سوالات کرو گے تو پھر اللہ اسی طرح حکام اتارتا چلا جائے گا، پھر تم نبھا نہیں پاؤ گے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل میں آدمی مر گیا، پہلے پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مر گیا، وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی ہمارا آدمی مر گیا، اب کس نے مارا ہے اس کو ہمیں پتہ نہیں، آپ ذرا اللہ سے پوچھ لو کہ کس نے مارا، ہمیں پتہ چل جائے قاتل کون اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے سوال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایک بچھڑا لے آؤ اور وہ بچھڑا ذبح کرو، اور اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کر اس مرحوم سے لگا دو، یہ مرحوم ابھی زندہ ہو جائے گا اور بولے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ ایک سبب تھا، ورنہ زندہ تو اللہ ہی کرنے والا تھا۔ اب یہ ایک سیدھا سادہ مسئلہ تھا، کوئی بھی بچھڑا لے آتے، ذبح کر دیتے، اس کا گوشت کا ٹکڑا لگا دیتے، وہ زندہ ہو جاتا۔ اب وہ پوچھنے لگے کہ اچھا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کا حکم تو دیا لیکن وہ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی بیان کیا کہ اب اسی رنگ کا ہونا چاہیے۔ تو دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اچھا وہ جوان ہو یا برا ہو؟ تو اب اللہ نے جواب دیا کہ جوان ہونا چاہیے، برا نہیں۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اچھا وہ کھیت میں لگایا گیا ہو یا کھیت میں لگا ہوا نہ ہو؟ تو اللہ نے پھر تیسرا جواب دیا، فرمایا کہ کھیت میں لگا ہوا نہ ہو، اس سے ہل نہ جوتا گیا ہو، اس سے کھیتی نہ کی گئی ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ اب اتنی ساری قید کہ اسی رنگ کا ہو، جوان ہو، کھیت میں نہ جوتا گیا ہو، اب وہ تلاش کرنے نکلے تو ملتا ہی نہیں۔ ساری شرطیں کہاں ملے گی؟ اگر رنگ ملتا ہے تو جوان نہیں ملتا، جوان ملتا ہے تو کھیت میں جوتا ہوا ملتا ہے، ان کی شرط پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت تلاش کرتے 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 کسی جگہ پہنچے جنگل میں تو ایک آدمی کے پاس ملا، اس کے پاس ساری شرطیں موجود تھی، وہ کلر بھی وہ تھا، جوان بھی تھا، کھیت میں بھی جوتا نہیں گیا تھا۔ اب قیمت تو اس نے بھی دیکھا کہ اچھا بہت مجبور ہے یہ لوگ، تو مجبوری کا فائدہ تو ہر دور میں لوگ اٹھاتے ہیں۔
کہا اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا نکالا جائے اور چمڑا بھر کر کے اس کے بدلے میں سونا دیا جائے، یہ اس کی قیمت۔ اب یہ آگے پیچھے ہونے لگی کہ بہت مہنگا جانور، کب خریدیں گے اس کو اور اتنے پیسے ادا کیسے کریں گے؟ لیکن بہرحال اپنے مرحوم کو بھی سامنے زندہ کرنا تھا، تو انہوں نے کسی طرح خرید لیا، اس کو ذبح کیا، اس کا حصہ لگایا اور وہ زندہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح تو کیا، قریب تھا کہ وہ یہ نہ کرتے کیونکہ بہت مہنگا تھا، وہ تو کیسے کرتے۔ اب یہ کہ جب اللہ نے یوں کہا تھا کہ بھئی ایک بچڑا لے لو، اس کو ذبح کر دو، کوئی بھی بچڑا لے آتے، بڈھا ہوتا، جوان ہوتا، کھیت میں جوتا گیا، نہ جوتا گیا، کسی بھی رنگ کا ہوتا، ذبح کر دیتے، لگا دیتے۔ لیکن جیسے جیسے سوال کرتے گئے اللہ کی طرف سے قیدیں لگتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ تم بھی مجھ سے بہت سوالات نہ کیا کرو، سوالات کرو گے مسئلہ تنگ ہو جائے گا تمہارے لیے اور پھر تم نبھا نہیں پاؤ گے۔ مثلا حضرت نے فرمایا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز رات کے 1/3 حصہ، 1/3 حصہ گزرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دوں۔ اب 1/3 یعنی پوری رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرو، پہلا حصہ جب ختم ہوگا تب عشاء کی نماز۔ چلیے جب راتیں لمبی ہوتی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہے، لیکن جب رات بہت چھوٹی ہو تو اس میں آپ کا 1/3 رات کو 12 بجے ہوگا، تو عشاء کی نماز رات 12 بجے اب کون پڑھتا؟ اللہ کے نبی فرماتے میرا جی تو یہی چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز کو 1/3 گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دوں۔ کیوں اتنی تاخیر سے؟ فرمایا تاخیر سے پڑھیں گے تو باتوں میں مشغول نہیں ہوں گے، نماز پڑھ کے سو جائیں گے، تو سب کا سونا نماز پر ہوگا، اور جب نماز پر ہوگا تو رات میں موت ہو گئی تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ نبی کا منشا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا اتنی تاخیر کا حکم دوں گا تو لوگ پڑھ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے آج کل بھی ماحول اور مزاج یہ ہے کہ جہاں جلدی نماز ہوتی ہے اسی مسجد میں بھاگتے ہیں کہ بھئی جہاں اول وقت میں نماز ہوتی ہے وہاں پڑھ لو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ رعایت کرنی چاہیے، یہ بھی نہیں کہ اتنی تاخیر، جب نبی علیہ السلام نے رعایت فرمائی تو ہمیں بھی رعایت کر لینا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ نہیں پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، میری امت پر گرانی نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے موقع پر مسواک فرض ہے، مسواک کی فرضیت۔ لیکن فرمایا اگر میں فرض کروں گا تو نبھا نہیں پاؤ گے، اس لیے حضرت نے فرض، جب سنت ہے اور لوگ مسواک نہیں کر رہے تو فرض ہوتا تو کون مسواک کرتا؟ کتنا فرض ہمارے چھوٹ جاتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے اندر 3 راتوں تک تو آئے، مسجد سے باہر نکلے، اعتکاف میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی پیچھے پڑھی۔ چوتھی رات کو حضرت نے جو اپنا اعتکاف کا خیمہ تھا اسی میں نماز پڑھ لی، باہر نہیں نکلے، اور صحابہ رات بھر انتظار کرتے رہے کہ حضرت ابھی نکلیں گے، ابھی نکلیں گے، ابھی نکلیں گے۔ رات گزر گئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت نے فرمایا میں رات میں تمہارے انتظار کو دیکھ رہا تھا لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ کیوں؟ فرمایا 3 دن میں نکلا، تم میرے پیچھے آئے، بڑے شوق سے تم نے پڑھی، اب اسی طرح میں نکلتا رہتا، تم میرے پیچھے رات میں شوق سے پڑھتے رہتے۔ یہ تراویح تھی، کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ فرض نہ کر دے، اگر فرض ہو جاتی تو صحابہ تو پڑھ لیتے، پچھلے لوگ نہ پڑھ پاتے۔ حضرت نے پچھلوں کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے حجرے میں پلی باہر نہیں آیا۔ دیکھیے امت کی رعایت فرمائی۔ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں جس مسئلے کو بیان نہ کروں اس میں تم کیلو کال نہ کرو، بہت پوچھو مت۔ اور ویسے بھی بہت پوچھنے کی ممانعت ہے شریعت میں بھی، بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مسئلے بس ہر وقت فتوے۔ بعض لوگوں کو فتوے کا ہیضہ ہو جاتا ہے، جب دیکھو فتویٰ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا عجیب ہے، استفت قلبک۔ حضرت نے فرمایا سب سے بڑا مفتی تیرا دل ہے، تم مفتی سے پوچھنے تو جا رہے ہو،
لیکن تیرے دل سے ہی پہلے پوچھ لے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز، اندر سے وہ خود ہی کہے گا کہ ناجائز ہے۔ وہ مفتی تو صرف سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر فتویٰ دے گا، لیکن میرا دل تو سب میری کیفیت کو جانتا ہے کہ میں کس طرح حلال کو حرام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا دل تو اندر سے ساری باتیں جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفتی تیرا دل ہے، تو پہلے اپنے دل کو پوچھ لے، پھر مفتی کے پاس پوچھنے جانا۔ اب ہر مسئلے کے اندر اگر ہم بال کی کھال نکالتے رہیں گے تو یاد رکھو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا اور 1 روپیہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دوں، قدیم زمانے میں، یہ تو اب مشینریوں کی زمانہ آ گیا کہ ٹریکٹر کے ذریعے سے اور مشینوں کے ذریعے سے وہ گیہوں کو صاف کیا جاتا ہے اور جو ہے جواری کو نکالا جاتا ہے کہ اندر میں جواری وہ ڈال دیے اس کی بالیاں، اور جواری ایک طرف ہو گئی، بھوسی ایک طرف ہو گئی۔ گیہوں کا مشین اب لگایا جاتا ہے، وہ گیہوں کے پورے اندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، گیہوں ایک طرف نکلتے ہیں، بھوسی ایک طرف۔ کسی زمانے کے اندر ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے کہ اس زمانے میں کھلیان میں جواری کو ڈالا جاتا تھا اور جوار کو ڈال کر اس کے اوپر بیل گھماتی تھی۔ تم لوگ تو یہاں شہر میں رہتے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہوگا، جو دیہات میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کھلیان میں باہر جو گاؤں سے باہر ہوتی ہے وہاں جوار کو ڈال کر اس کے اوپر بیل گھماتے تھے، تو بیل چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوار کے دانے اندر سے نکل جاتے تھے۔ تو اب جب بیل چلتے تھے تو وہ پیشاب بھی کرتے تھے، اس کے اوپر پیشاب بھی کرتے تھے، اور وہ پیشاب والے جوار اور وہ پیشاب والے گیہوں وہی سب کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے کہ پیشاب کو روکنے کہاں جائیں گے؟ وہ جانور جو پیشاب کر رہا ہے تو اس کو روکنے کون جائے گا؟ اور کون ایسا برتن ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ برتن کو لے کر کے اس کے پیشاب کو بھر لے؟ تو وہ پیشاب اندر کرتا رہتا تھا، وہی جوار لوگوں کے پاس جاتی تھی اور وہی گیہوں لوگوں کے پاس جاتے تھے اور سب کھاتے تھے۔ اب اگر تم اس کی تہ میں جاؤ تو جوار کا ایک دانہ بھی کھانے کا جواز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے یہ جتنے پیسے ہمارے پاس کاروبار میں، دکان میں، بزنس میں، مکانوں میں ہر جگہ آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام پیسے تو اصل میں ریزرو بینک سے ہو کر ہی آ رہے ہیں۔ ریزرو بینک کے علاوہ تو پیسے نکل نہیں سکتے، تو ریزرو بینک سے ہی پیسے تو نکل رہے ہیں۔ اور بینک چاہے ریزرو ہو، چاہے اسٹیٹ بینک ہو، چاہے بینک آف انڈیا ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی بینک ہو، پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ بینک ہو، بہرحال تمام بینکوں کا کاروبار تو سودی کاروبار ہے۔ اور جب سودی کاروبار ہے تو ریزرو بینک سے لے کر نیچے تک ساری بینکوں کے کاروبار تو سودی ہے۔ اب جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ بینک سے پاس ہو کر کے ہی تو آ رہے ہیں۔ اب تم بال کی کھال نکالنے جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ایک پیسہ بھی استعمال کرنے کی ہدایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تو بینک سے نکل کر آئے، اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اس لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ بہت زیادہ پوچھ تاچھ نہ کیا کرو، ہاں مسائل کے خلاف بھی نہ کرو، شریعت کے خلاف بھی نہ کرو، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں تو نہیں۔ سود جو صراحتاً آ رہا ہے بینک سے وہ حرام ہے، لیکن اب آپ کاروبار میں بیٹھے ہوئے اور کاروبار میں بیٹھ کر 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچی اور آپ کو 1 روپیہ نفع ملا، اب اس پر بھی کوئی شکوک قائم کرنا، کوئی شک قائم کرنا، جیسے بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ شک اس طرح قائم۔ اسی لیے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب بات فرماتے ہیں جو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز ملے تو اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ لقطہ کا معنی گری پڑی چیز۔ انسان کو گری پڑی چیز ملے تو پھر اس صورت میں اس کو اعلان کرنا چاہیے۔ اب کب تک اعلان کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال اعلان کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیز کو دیکھ کر اعلان کرو۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا مالک 15 دن تلاش کر کے خاموش ہو گیا تو 15 دن اعلان کرو، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ مالک 6 مہینے کے بعد بھی تلاش کرتا ہوگا تو پھر 6 مہینہ اعلان کرو۔ اور اگر یہ چیز ایسی ہے کہ سال کے بعد بھی وہ تلاش کرتا ہوگا، بڑی قیمتی چیز ہے، مثلا 15-20 تولہ سونا ہے، تو اس صورت میں سال بھر اعلان کرو۔ بہرحال اعلان کرتے رہو۔ اب اگر سال بھر اعلان کیا، 2 سال اعلان کیا، کوئی نہیں آیا، تو اب اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ خود کھا لو، مالدار ہو غریب ہو اجازت ہے، خود کھا لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ،
غریب ہے تو خود کھا سکتا ہے، لیکن مالدار ہے تو اس کو صدقہ کر دو، تم کسی اور کو دے دو۔ لیکن ساتھ ساتھ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ تم نے صدقہ کر دیا اس کو، یا تم غریب تھے خود کھا لیا، اور اب وہ آدمی آ گیا جس کی یہ چیز گم ہوئی تھی اور اس کو پتا چلا کہ آپ اعلان کر رہے تھے، وہ آیا، تو آپ کو وہ چیز اس کو واپس کرنی ہوگی، اس کا پیسہ واپس کرنا ہوگا، اور تم نے جو صدقہ کیا ہے وہ تمہاری طرف سے ہوا، وہ چیز تمہیں واپس کرنی ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے لقطہ، لیکن چیز کی اہمیت کو دیکھ کر اعلان ہوگا، چیز کی اہمیت کو دیکھ کر اعلان ہوگا۔ اب کسی کو 5 روپے ملے مثلا، 5 روپے کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے، 2 روپے کے سکے کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے، 5 روپے 2 روپے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، راستے میں گرے پڑے 2 روپے ہوتے ہیں، کوئی اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، تو یہ 5 روپے کا سکہ 2 روپے کا سکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو اس کا اتنا زیادہ کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھا کر کے کسی کو دے دو، راستے میں کوئی مل گیا، کوئی فقیر تھا، کوئی غریب تھا، کوئی کسی کو بھی آپ دے دو، اس کو اعلان نہیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو لے کر بھی 2 روپے کا سکہ لے کر، 5 روپے کا سکہ لے کر یا مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ مجھے 5 روپے کسی کے ملے ہیں، مجھے 2 روپے کسی کے ملے ہیں، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی وقت کو چاہیے، جج کو چاہیے کہ اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اس کو 10 کورے مارے، یہ جو اعلان کر رہا ہے اس کو 10 کورے مارے۔ امام ابو یوسف کی فراست دیکھیے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 روپے کا اعلان کرنے نہیں آیا ہے، اپنا تقوی بتانے نکلا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں کہ 2 روپے بھی نہیں لے رہا ہوں، میں بڑا متقی ہوں کہ 5 روپے بھی نہیں لے رہا ہوں۔ یہ اپنے تقوی کا اعلان کر رہا ہے، وہ 2 روپے کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت، اس کو کہتے ہیں فقہ، کہ جہاں اعلان کرنے کو کہا گیا وہاں اعلان کیا جائے، جہاں اعلان نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ساری شریعت اس کے اندر آ گئی۔ شریعت ایک بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع اور بہت گہرا مفہوم ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ جتنے سوالات کرتے چلے جاؤ گے اتنے ہی مسائل میں ہم پھنستے چلے جائیں گے، اور فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کا مسئلہ ہوگا کہ پوچھ کر کے مسئلہ تو معلوم کیا، اب دل میں آیا کہ اتنا سارا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے بہتر تو پوچھتا ہی نہیں اتنے سارے مسائل کو، تو پریشانیوں میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔ اس لیے ظاہری مسائل کا فالو کرنا ہے، ظاہری مسائل کے بالکل خلاف نہ کرنا ہے۔ سود حرام ہے، حرام ہے، اس کے جائز ہونے کا کوئی مسئلہ تلاش نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے کاروبار میں آیا ہوا نفع میرے لیے جائز ہے، جائز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کے شکوک قائم کرنا، شبہ قائم کرنا اور شبہات کو قائم کر کے اس طرح پر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت ناپسند ہیں۔ کیل و قال، بہت زیادہ سوال و جواب، یہ اللہ کے نبی کو ناپسند تھا، بہت زیادہ سوال و جواب اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے تھے۔ وکثرت السوال، اور بہت زیادہ سوالات کرتے رہنا، حضرت اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال میں فضول خرچی، اسراف۔ حضرت نے فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے ناپسند ہیں، کیل و قال، کثرت سوال، اضاعت مال۔ حضرت جب نصیحت فرماتے تھے نا بڑے عجیب انداز میں، بہت عجیب انداز میں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب صحابی ہیں، اللہ کے حبیب کی خدمت میں سفر میں ساتھ گئے تو بہت خدمت کی، حضرت کی بہت خدمت کی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا، میں نے میرے نبی کے ساتھ رات گزاری، تو میں نے وضو کا پانی بھی پیش کیا، مسواک بھی دیا اور بہت کچھ دیا۔ حضرت میری خدمت سے بڑے خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ حضرت نے فرمایا سل ما شئت یا ربیعہ تجھے کیا چاہیے، مانگ مجھ سے۔ حضرت اتنے خوش ہوئے، فرمایا مانگ تو مجھ سے، تجھے کیا چاہیے؟ تو ربیعہ نے بھی بڑی عجیب چیز مانگی، فرمایا رفاقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے دینا ہو تو میں آپ کے ساتھ، مجھے یہ دے دیجئے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے بہت بڑی چیز مانگی، بہت بڑی چیز مانگی، کچھ اور مانگ لو دنیا کا۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ دینا ہو تو یہی دیجیے، مجھے تو جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
بہت پیارا جواب دیا، ائنی علی نفسک بکثرت السجود، فرمایا تم خوب سجدے کرو، خوب نمازیں پڑھو، تمہاری خوب نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں تمہارے نبی کے پڑوس میں رکھے گا۔ آج ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نبی کی رفاقت نصیب فرما، نبی کی رفاقت نصیب فرما، نبی کے پڑوس میں رہنا نصیب فرما، لیکن عمل تو ہم سے ہوتے نہیں۔ جو عمل کرنے چاہیے جس سے نبی کی رفاقت جنت میں ملے گی، وہ عمل تو ہم سے ہوتے نہیں، بس ہم صرف دعا ہی کے رہ گئے ہیں، باقی دوا تو ہم سے ہوتی نہیں کہ چلو کچھ عبادت بھی کر لیں، کچھ سجدے بھی کر لیں، کچھ اللہ کو راضی بھی کر لیں، کچھ نفلیں بھی پڑھ لیں۔ آج ہی میں نے اپنے بچوں کو بخاری شریف میں ایک بات آئی تو میں نے کہا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھومتا رہا اور روایتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، حرم مکی میں بیٹھا اور فرمایا کہ میں نے مجموعہ روایات کو وہاں پر لکھا، لیکن کس طرح لکھا؟ فرمایا استخرت من اللہ تبارک و تعالی، میں نے استخارہ کیا ہر روایت پر استخارہ کیا کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، یہ روایت، حالانکہ پہلے ساری تحقیق کر چکے ہیں کہ اس کے جتنے راوی ہیں وہ سب صحیح ہے، سب ثقہ ہے، سب عادل ہیں، سب تقوی والے ہیں، ساری تحقیق ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اب کتاب لکھنے بیٹھے تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ روایتیں لکھی ہے، قریب 9000 روایتیں، 9082 روایتیں بخاری شریف میں ہیں، تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر اتنی روایتیں بخاری شریف میں لکھی۔ فرمایا میں ہر روایت پر اللہ سے استخارہ کیا، وصلیت رکعتین، اور ہر روایت پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، حتی تیقنت، جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا وہاں تک میں نے بخاری میں اس روایت کو جگہ نہیں دی۔ تو میں نے بچوں سے کہا کہ 9000 روایتیں لکھی ہے اور ہر روایت پر 2 رکعت پڑھی، تو 9 کو ڈبل کر لو، 18000 رکعتیں پڑھی۔ یہ تو نفل نماز پڑھی 18000 رکعتیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی 2 رکعت نفل نہیں پڑھی جاتی، جو 2 رکعت نفل ہے نا وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی، وہاں صرف روایت کو کتاب میں لینے کے لیے 18000 رکعتیں پڑھی، پھر اللہ ان کی کتاب کو مقبولیت کیوں عطا نہیں کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حج ایک عظیم ترین عبادت ہے، عظیم ترین۔ تو روایت میں وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہر سال حضرت 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا جب میں کوئی بات وضاحت نہ کروں تو خاموش رہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر اللہ ہر سال فرض کر دیتا اور تم نبھا نہ پاتے، اور تم سے پہلی قوم اسی طرح ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے نبی سے بہت سوالات کیے، بکثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، بہت سوال کیے اور پھر نبی کی باتوں میں اختلاف کر لیا، کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق کر لو، اور اگر میں جن کاموں سے منع کروں اس سے تم رک جاؤ۔ دیکھو نبی نے ایک جملہ استعمال فرمایا، میں جن کاموں کا تمہیں حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق کر لو، یہ نہیں کہ میں نے حکم دیا تو اب تمہیں زبردستی اپنی ذات پر ظلم کر کے کرنا پڑے گا، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، دیکھو تہجد اعلیٰ نماز ہے، سنت نماز ہے، حضرت نے فضائل بیان فرمائے، حضرت کے لیے فرض تھی تہجد کی نماز، لیکن امت کے لیے سنت ہے۔ اب حضرت نے فرمایا تم پڑھو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا، رات میں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن حضرت جب تہجد پڑھتے تھے تو اتنی لمبی کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، حتی فتت قدمہ، کبھی کبھی خون نکلنے لگتا تھا، حضرت تو بہت لمبی پڑھتے تھے۔ امت کو یہ نہیں کہا کہ تم اتنی لمبی پڑھو، مستطعتم، تمہاری طاقت کے مطابق پڑھو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے وہاں 4:50 پر صبح صادق ہو رہی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 3 بجے سے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، میں کہتا ہوں آپ کو 4:10 پر اٹھو اور آپ 15-20 منٹ
استنجا وضو سے فارغ ہو جاؤ، پھر بھی آپ کے پاس 20 منٹ رہے گی۔ ان 20 منٹ کے اندر آپ مختصر صورتوں ہی سے اس تہجد کو پڑھ لو، حق تعالی شان ہو اس تہجد کو بھی ضرور قبول کر لے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء فاتوا ما استطعتم، تمہاری قوت کے مطابق، تمہاری طاقت کے مطابق تم پڑھو۔ نبی علیہ السلام ہم پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جبھی تو مسئلہ تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل نے جب لمبی نماز عشاء کی پڑھا دی، لمبی نماز، اور وہ صحابی کھیت سے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، صبح سے شام تک کھیت میں کام کر کے آئے تھے۔ اب انسان کھیت میں کام کرتا ہے، اور پھر اس زمانے کے کھیت جہاں دھوپ بھی سخت عرب کی، پھر کھانے پینے کا خاص کوئی نظام بھی نہیں، وہ بیچارے کچھ کھجور کھا لیتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، اور رات دیر سے آئے، اور پھر ادھر معاذ ابن جبل نے لمبی نماز سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو صحابی بیچارے تھکے ہوئے تھے، پیچھے سے نماز توڑ دی، اکیلے پڑھ کے چلے گئے، معاذ سے نماز توڑ دی اور اکیلے پڑھ کر چلے گئے۔ اور دوسرے دن حضور کو جا کر شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، معاذ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری رعایت نہیں کرتے۔ میں اچھا، حضرت نے معاذ کو بلایا، بہت ڈانٹا، اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا یا معاذ افتان فتان فتان، 3 مرتبہ، معاذ تم میری امت کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ پھر حضرت نے فرمایا اذا زلزلت الارض پڑھو، ایسی صورتیں بتائی مثال کے طور پر، فرمایا ایسی صورتیں پڑھو، کیوں؟ فإن فيكم الضعيف والمريض وذا الحاجة، تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوں گے، اور تمہارے پیچھے ضرورت مند بھی ہوں گے، کسی کو کوئی ضرورت ہوگی، ان کی رعایت کرو، اور ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھاؤ، تاکہ ضعیفوں کو بھی پریشانی نہ ہو، مریضوں کو بھی پریشانی نہ ہو، اور ضرورت مندوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل تو کرسیوں کا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ ضعیف بڑے آرام سے پڑھ رہا ہے کہ تجھے جتنا لمبا پڑھنا ہو پڑھ لے، ہم تو تھاٹ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریضوں کا بھی یہ حال ہے، ضعیفوں کا بھی، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو یوں ٹیک لگا کر پڑھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کرسی کی اجازت ضرور فقہا نے دی ہے، میری اپنی ذاتی رائے تو یہی ہے کہ انسان کو کسی طرح ہمت کر کے زمین پر بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ زمین سے اقربیت رہے گی، تواضع رہے گی، عاجزی رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آخری مرض الوفات میں جب حضرت بیمار پڑے ہیں تو حضرت نے زمین ہی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اسی طرح حضرت کا پاؤں مبارک ٹوٹ گیا تھا ایک مرتبہ، گھوڑے سے گر گئے تھے حضرت تو پاؤں ٹوٹ گیا تھا، تو اس موقع پر بھی حضرت نے زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کرسی نہیں ہوگی، اس لیے کرسی تھی اس وقت، اس لیے کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت نے خطبہ دیا ایک مرتبہ، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کوئی سوال قائم کیا تو حضرت کے لیے کرسی رکھی گئی، مسلم شریف میں حضرت کے لیے مسجد میں کرسی رکھی گئی، اور راویوں فرماتے ہیں کہ کرسی کے پائے لوہے کے تھے، تو حضرت کے لیے کرسی، معلوم ہوتا ہے کرسی تھی، لیکن پھر بھی حضرت کرسی پر نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھ گئے، اور نیچے بیٹھ کر پوری زندگی حضرت نے اپنی بیماریوں میں، علالت میں، معذوری میں، مجبوری میں نیچے ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اولا افضل یہی ہے کہ انسان اتباع سنت میں نیچے بیٹھ جائے، پاؤں نہیں مڑ سکتے یوں لمبے کر دے، قبلے کی طرف متوجہ کر دے، پاؤں کو قبلے کی طرف رکھ دے، کوئی حرج نہیں۔ فقہا نے تو یہاں تک گنجائش دی ہے کہ بستر پر تم سوئے ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہو، اور قبلہ کی طرف منہ نہیں ہو سکتا ہے، تو فرمایا پاؤں قبلہ کی طرف کر کے سلا دو، اور ادھر کا منہ کر کے سوتے سوتے نماز پڑھ لو، اتنی بھی اجازت دی ہے۔ تو زمین پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو زمین کی طرف لمبے کر دیں، اور زمین پر لمبے کر کے دیکھو، کرسی پر بیٹھنے کے بجائے زمین کی نماز میں لذت آئے گی۔ اس کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، اس پر لذت آئے گی، تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی۔ پھر ایک درجے میں فقہا نے یہ اجازت تو دے دی کہ چلو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاؤں میں نی ریپلیسمنٹ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، حالانکہ ماشاءاللہ کسی کے وہاں دعوت میں جاتے ہیں تو سب آسان ہو جاتا ہے، وہاں نیچے بیٹھنا ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے، لیکن سارے مسئلے مسجد ہی میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسجد میں تو میرا جانا ہوا تو بہترین قسم کی اس سے بھی اچھی چیئریں رکھی ہوئی تھی، اور ایک ایک چیئر میں نے پوچھا کہ کتنے کی ہے، تو کہنے لگے 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ کی چیئر، اور ایسی 40 چیئر لگی ہوئی تھی۔
میں نے کہا کہ یہ مسجد الچیئر اس کا نام رکھ دو، یہاں ساری چیئر والی مسجد ہے، سب بیٹھ کر ہی میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کر بھی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال چیئر پر بیٹھنے کو فقہا نے جائز لکھا ہے، سنت نہیں لکھا، یاد رکھنا. سنت کسی نے نہیں لکھا، اس لیے کہ حضور سے ثابت ہی نہیں ہے. حضرت نے تو نیچے بیٹھ کر، سنت تو نیچے بیٹھ کر ہے. تاہم مجبوریوں کی بنیاد پر فقہا نے جب چیئر پر بیٹھ کر نماز کی اجازت دی تو اس پر کچھ تواضع کے ساتھ تو پڑھے. ہم یوں ٹیک لگا کر کے نماز پڑھیں گے، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اللہ کے سامنے بڑے جسارت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، یوں جھک کر کے تھوڑے سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. بہرحال کرسیوں کے بھی مسائل ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کتنی مسجدوں میں جوانوں کو بھی دیکھا کہ جب بیان ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے یا ویسے ہی، تو وہ چیئر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے. ارے بھائی، اس میں تمہیں کیا تکلیف ہو گئی کہ تم چیئر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے؟ کا مقصد ذرا اوپر اچھا لگتا ہے. اللہ ہو، یعنی اللہ کے گھر میں جو مقام تواضع. دیکھو مسجد کا نام مسجد رکھا گیا. مسجد کیوں رکھا گیا؟ سجدے کی جگہ. مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدے کی جگہ. مرکع، رکوع کی جگہ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مسجد کو مرکع، رکوع کی جگہ. مقام، قیام کی جگہ. نماز میں قیام بھی تو ہوتا ہے، رکوع بھی تو ہوتا ہے. ان میں سے کوئی نام مسجد کا نہیں رکھا گیا. مسجد سجدے کی جگہ، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ فرمایا سجدے میں تواضع ہے. معلوم ہوتا ہے مسجد میں آؤ تو خوب تواضع سے آؤ، خوب عاجزی سے آؤ، خوب انکساری سے آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر کے آؤ، اس لیے کہ تم بہت بڑے مالک کے سامنے جا رہے ہو، بہت بڑے مالک کے سامنے. دنیا کا تمہارا بادشاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تمہارا پرائم منسٹر، یہاں کیا ہو رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے، لیکن میرا رب رات کے اندھیروں میں بھی میری نگرانی کر رہا ہے. تو ہمیں ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تیرے گھات میں لگا ہوا ہے. مرصاد کا معنی طاق میں. جیسے شکاری ہوتا ہے نا، وہ جب شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہرن بھاگتا ہے تو وہ طاق میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ ذرا نکلے اور میں تیر چلاؤں، میں گولی چلاؤں اس کے اوپر. اس کو مرصاد کہتے ہیں. اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا، ان ربک لبالمرصاد. ترجمہ ہے میں برابر تیری طاق میں لگا ہوا ہوں، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری آنکھوں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہماری پکڑ نہیں کرتا، فوراً ہمارے اوپر حالات نہیں ڈالتا. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، کریم ہے، سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، لیکن وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا. تاہم وہ مرصاد میں ہے، گھات میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں بڑی عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا مسجد نبوی میں اور اعلان کیا کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، جس کو ملی ہو مجھے دے دیں. حضرت نے فرمایا، بڑا غصہ حضرت کو آیا. حضرت نے فرمایا لا رد اللہ علیک، اللہ تیری چیز تجھے بالکل واپس نہ کرے. فرمایا اللہ کا گھر تیری چیزوں کے اعلان کا ہے. یہ اللہ کا گھر اس لیے بنایا گیا کہ تو یہاں اپنی گم شدہ چیزوں کا اعلان کرے. اگر باہر گم ہوئی ہے تو باہر اعلان کر، یہاں کیوں تو اعلان کر رہا ہے مسجد کے اندر؟ ہاں مسجد میں سے کوئی چیز گم ہوئی ہو تو اس کو مسجد میں آپ اعلان کریں، لیکن جو چیز تمہاری باہر گم ہوئی ہے اس کو تم مسجد میں اعلان کر رہے ہو. حضرت نے بد دعا دی اس کو، لا رد اللہ علیک، اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے. تو بھائی مسجد کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں جو ہے اس کی قدر بھی کرنا چاہیے، اس کی عظمت بھی کرنا چاہیے، اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. خیر بات سے بات نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ اس طرح مجھے پوچھا نہ کرو، اس لیے کہ بہت پوچھو گے تو مسائل اور سخت ہوتے چلے جائیں گے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. پھر حج جو ہے وہ عاشقانہ عبادت ہے. یہ عبادت شروع سے لے کر اخیر تک عشق والی عبادت ہے. بہت زبردست عشق اس میں تپکتا ہے. یہاں سے تو حاجی کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ وہ احرام باندھے گا، نیت کرے گا، بس. یہاں سے اپنے گھر سے تو اتنا ہی کام ہے. اصل کام تو وہاں اس کو انجام دینا ہے کہ حج جب کرے گا. حج کی پھر 3 قسمیں، ایک تو حج افراد ہوتی ہے، ایک حج افراد ہوتا ہے، اور ایک حج تمتع ہوتا ہے، اور ایک حج قران ہے. حج افراد کا معنی ہوتا ہے اپنے گھر سے صرف حج کا احرام باندھ کر چلے. وہ جب تک حج سے فارغ نہیں ہوگا وہاں تک احرام نہیں کھول سکتا. نمبر 2 تمتع. تمتع اس کو کہتے ہیں کہ گھر سے عمرے کا احرام باندھ کر جائیں، وہاں جا کر عمرہ کر لیں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے.
پھر اس کے بعد جب حج کے دن شروع ہو تو حج کا احرام باندھ لے، یعنی بیچ میں راحت لے لی۔ اور حج قران اس کو کہتے ہیں کہ انسان یہاں سے حج کے لیے چلے تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت، اب یہ جا کر عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوگا، حج کے بعد حلال ہوگا، یعنی ایک احرام سے دونوں عبادتیں۔ جس نے افراد کیا پہلا حج، صرف حج کیا، عمرہ ساتھ میں نہیں، تو اس کو شکر کا جانور ذبح نہیں کرنا ہے، جس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ لیکن جس نے تمتع کیا یا جس نے قران کیا، اس کو شکر کا جانور حج کے بعد دینا ہوگا، اس کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ایام میں ایک سفر میں دو عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جاتے ہی عمرہ کیا، عمرے کے بعد حج کیا، تو اس کو دم شکر دینا پڑے گا، تمتع ہو تو بھی اور قران ہو تو بھی۔ اب سنو افضل کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے افراد افضل ہے، امام مالک احمد فرماتے تمتع افضل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قران افضل ہے۔ اچھا، اس بات میں محدثین متفق ہے کہ نبی علیہ السلام نے قران کیا تھا، حضرت کا حج قران کا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو شافعی المسلک ہیں، جنہوں نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح لکھی، حافظ صاحب بھی فتح الباری میں صاف صاف یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا، یعنی حج نے آپ نے دونوں ہی ایک احرام میں ادا کیے، آپ نے عمرہ بھی ادا کیا، حلال نہیں ہوئے، پھر حج ادا کیا اور حج کے بعد حلال ہوئے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ افضل قران ہے، اگرچہ تمتع میں راحت ہے، تمتع میں راحت ہے، اس لیے راحت ہے کہ یہاں سے جا کر کے عمرہ کر کے تھات وات سے پھر گھومتے گھامتے ہو جائیں گے، اور بھی جب حج کے دن شروع ہوں گے تب جا کر کے حج کا احرام باندھیں گے، تو اس میں راحت ہے۔ قران میں تھوڑی تکلیف ہے، اس لیے کہ احرام لمبا ہوگا، لیکن بھائی آج کل وہ تکلیفیں نہیں جو کسی زمانے میں تکلیفیں تھی، جو کسی زمانے میں تھی۔ جب پانی جہاز سے سفر ہوتے تھے، اسٹیمر سے سفر ہوتے تھے، اس وقت کے حالات میں ہمارے بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ رمضان سے پہلے رجب میں یا شعبان میں ان کا اسٹیمر یہاں سے روانہ ہوتا تھا حج کے لیے، رجب یا شعبان میں، اور وہ قران کا احرام باندھ کر کے یہاں سے چلتے تھے۔ اب آپ بتائیں، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی قریباً رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، قریباً 6 مہینے ان کا احرام رہتا تھا۔ اب وہ 6 مہینے تک نہ سر کھجا سکتے تھے، نہ میل نکال سکتے تھے، نہ کنگا کر سکتے تھے، بال بھی بڑے بڑے ہو جاتے تھے، اور جو ہے داڑھی بھی ایسی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب بتاؤ ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا اس وقت قران کی حالت میں۔ ہمارا قران کیا ہے؟ ہمارے وہاں تو اتنی بھی راحت ہے کہ بھائی حج سے 5 دن پہلے کا فلائٹ لے لو، 7 دن پہلے کا فلائٹ لے لو، 10 دن پہلے کا فلائٹ لے لو، تو اب ہمیں زیادہ سے زیادہ 10-12 دن کا احرام رہنا پڑتا ہے، لیکن کم سے کم قران ادا کرنے سے نبی کی ایک سنت ادا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا الاجر علی قدر نسبک، تمہیں جتنی تکلیف ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو قران میں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اتنا ثواب بھی تو زیادہ ملے گا۔ تو یہ ہے اصل ایک عاشقانہ عبادت۔ لیکن جس کو عشق ہو اس کو مزہ آتا ہے، جس کو عشق ہی نہ ہو وہ صرف رسمی طور پر یہاں سے گیا ہے، وہ بوجھ اتارنے کے لیے گیا ہے، وہ اپنے اوپر سے ایک بوجھ ٹالنے کے لیے گیا ہے، یا کسی نے پیسے دے دیے۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، کسی نے پیسے دے دیے، اب کسی کے پیسے پر جا رہا تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ حج ہو کہ نہ ہو اپنے تو گھوم گھام کر آ ہی جائیں گے۔ تو جہاں یہ نیتیں ہوا کرتی ہے وہاں کہاں اس کو عشق ہوگا، وہ پیار ہوگا۔ اسی لیے حج بدل کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ بھئی نیک لوگوں کو حج میں بھیجو، دیندار لوگوں کو حج میں بھیجو، تاکہ تمہارے مرحوم کا حج صحیح طور پر ادا ہو۔ عام طور پر ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ عورت مرد کے بدلے میں یا مرد عورت کے بدلے میں حج بدل کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ مرد کا حج بدل عورت کر سکتی ہے، عورت کا حج بدل مرد کر سکتا ہے۔ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا یا رسول اللہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میرے والد صاحب نے حج نہیں کیا، اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور حج کرتے، تو میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضرت نے فرمایا تیرے باپ کا قرضہ باقی ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں؟
فرمایا ہاں ضرور. فرمایا یہ بھی ایک قرضہ ہے, یہ حج تیرے باپ پر فرض تھا اور نہیں کیا تو قرضہ ہے, تو حج ادا کر لے. تو دیکھو بیٹی نے ادا کیا باپ کی طرف سے. معلوم ہوتا ہے کہ عورت مرد کی طرف سے, مرد عورت کی طرف سے حج بدل ادا کر سکتے ہیں. پھر ایک مسئلہ لوگوں میں بہت مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہو اپنا. یہ مسئلہ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ہے کہ پہلے اپنا حج کیا ہو وہ حج بدل کرے. حنفیہ کے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنا حج نہیں کیا تو بھی حج بدل کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں اولا یہ ہے, اولا کہ پہلے اس نے اپنا حج کر لیا ہو تو اب اس صورت میں کسی کا حج بدل کے لیے جائے تو بہتر ہوگا, اس لیے کہ بھائی جب حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو وہاں تک جانے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, تو پہلے اس میں صلاحیت تھی تو خود ہی اپنا حج ادا کر لیتا. جب دوسرے کے لیے آیا ہے تو خود ہی اپنا, اولا ہے, بہتر ہے کہ اپنا حج پہلے کر لیا. لیکن اگر نہیں کیا اور خود اپنے حج دوسروں کے حج کے لیے چلا گیا تو اس کا حج بدل بھی ادا ہو جائے گا. بہرحال یہ 2-3 مسئلے ذہن میں آئے جو میں نے عرض کیے. باقی روایتوں کے باب میں اور بھی کچھ باتیں. حق تعالی شانہ جو حجاج جا رہے ہیں حق تعالی ان کے حجوں کو مبرور بنائے, مقبول بنائے, اور جو بیچارے وہاں کی تمنائیں رکھتے ہیں حق تعالی غیب سے ان کے اسباب پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے شکلیں پیدا فرما کر وہاں پر حج کے لیے جانا آسان فرما دے. ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے حج کے لیے, اللہ تعالیٰ سبھی کی تمنا کو پوری فرمائے. ایک سوال ہے کہ بھئی ایک ویب سائٹ چل رہی ہو تو کیا اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اپنی ویب سائٹ وہاں سے باتیں لے کر چلا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک ویب سائٹ چل رہی ہے اور اس پر مثلا بیانات آ رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ دوسرا جب اس ویب سائٹ سے بیان لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو وہاں موجود ہے نہیں, تو اس بیان کی کیفیت کیا ہوگی یا مقرر نے اس بات کو کس انداز سے پیش کیا ہوگا وہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو وہ اس بات کو غلط طور پر نقل کر دے گا. اس کا کوئی ہیڈنگ ایسا دے دے گا کہ جس سے امت میں بات بننے کے بجائے کبھی بگڑ جاتی ہے. مثلا مان لو ایک مثال, ایک ایگزامپل کہ میں نے کوئی بات یہاں کہی, اب یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا یہ ضمناً, اب کوئی یہاں موجود نہیں ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ چلانا چاہتا ہے اور اپنی ویب سائٹ پر اس مسئلے کو اس انداز سے رکھ دے کہ گویا میں جو ہے کسی اور انداز سے اس کو بیان کر رہا ہوں, تو سننے والے کو نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھئی صاحب کلام کی اجازت کے بغیر کوئی اس طرح کام نہ کرے. یہ مسئلہ ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا, ویب سائٹ پر آ گیا ہے جو چاہیں اس طرح کر لیں. نہیں, پھر خصوصاً جبکہ ایک ویب سائٹ چل رہی ہے, مثلا ایک مثال میں دوں کہ بھئی التبلیغ جو ویب سائٹ چل رہی ہے ہمارے مولانا جنید چلا رہے ہیں, اور اس پر عمومی طور پر میرے بیانات ساجس کے ہوتے ہیں یا ہمارے مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے, یعنی ان علماء کے جن علماء پر امت کا اتفاق ہے ان کے بیانات ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ویب سائٹ چلی رہی ہے, اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اب اس سے اٹھا کر کے پھر دوسری ویب سائٹ میں ڈالنا اور اس کے غلط عنوانات دینا, نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کنفیوژن ہو جائیں گے کہ وہاں یہ ہیں یہاں یہ ہیں, تو کہنے والے نے کس انداز سے کہا ہوگا. اس لیے صاحب کلام کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پوچھ لیا جائے. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ایک ویب سائٹ چل رہی ہے تو خواہ کے لیے اس طرح پر دوسری جگہوں پر ان باتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے غلط ہیڈنگ دے کر. اس سے امت میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک مسئلہ میرے سامنے آیا, میں نے یہیں پر, یہاں نہیں مرکز پر میں نے بات کہی تھی, اور میں مرکز پر وہ بات بیان میں یہ کہی تھی جمعرات کے اجتماع میں 2 سال قبل یا 1 سال قبل میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ بھئی اپنے اپنے حلقوں میں علماء کو پوچھ کر, یہ میں نے کہا تھا علماء کو پوچھ کر کام کرو, اس لیے کہ علماء کو پوچھے بغیر کام کرو گے تو آج لوگ جس طرح چاہیں تمہیں اٹھا لیں گے غلط سلط مسائل کو. چونکہ آج انٹرنیٹ پر غلط سلط ویب سائٹیں بہت چل رہی ہے, تو جوان اسی کو پل لیتا ہے, اب اس کو پتا ہوتا نہیں کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح. تو اس صورت میں اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اب یہ بات میں نے تائید میں کہی
کہ بھئی دعوت کا مزاج رکھنے والوں کو، کسی صاحب نے اپنی ویب سائٹ میں اتنے سے جملے کو لے لیا اور اس پر عنوان دے دیا کہ میرا نام لے کر کہ اس نے جماعت والوں کو خوب دھٹکارا۔ اب کہاں تائید کی بات تھی اور کہاں لگا دیا، تو اس سے امت میں تنافر پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی اس کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک ویب سائٹ چل رہی ہے تو اسی کے اوپر سے امت الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ تعجب کرو گے کہ دنیا کے 20 ملک میں اس کو کل صبح تک میں لوگ سن لیں گے۔ 20 ملک میں، یعنی میرے پاس نیوزی لینڈ سے آئے اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں کہ بھئی تیری بات کو ہم وہاں سنتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جزائے خیر دوں کہ آپ ہی کی برکت سے یہ باتیں پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں، اور کتنے لوگوں نے اپنی اصلاح کی، کتنے لوگوں نے۔ ایک صاحب ہمارے مولوی صاحب گواہ ہیں، یہ ساتھ تھے اور فون آیا کہ میں مکہ میں رہتا ہوں اور قریباً 15 سال سے رہتا ہوں، میں ایک نماز نہیں پڑھتا تھا مکہ میں رہتے ہوئے بھی، صرف جمعہ پڑھتا تھا، صرف جمعہ۔ فرمایا دکان بند کرنے کا وقت آتا تو میں اندر چلا جاتا، باہر سے دکان بند، اندر۔ فرمایا کسی نے سورت کے کسی ساتھی نے، یہاں سے کوئی صاحب گئے ہوں گے، انہوں نے موبائل سے ان کو 1-2 بیان دے دیے، انہوں نے سنے، درس حدیث سنا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، آج 5 نمازیں وہ حرم شریف میں پڑھتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے دیتا ہے، یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، یا تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے یہاں تو خیر مجھے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو خیر جب ایک ویب سائٹ چل رہی ہے، اس پر باتیں نقل ہو رہی ہے، تو دوسرے ویب سائٹ والوں کو پھر اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسرا ایک خاص اعلان یہ ہے کہ یہاں پارکنگ کا نظام جو ہے بہت گڑبڑ رہتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ آنے جانے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو احباب پہلے آ جاتے ہیں، نماز سے پہلے جلدی آ جاتے ہیں، تو پیچھے جو اینگلو اسکول کے قریب جو جگہ ہے وہ خالی پڑی ہوتی ہے، وہ لوگ جلدی آتے ہیں تو اپنی گاڑی وہیں رکھ دیں، 2-4 قدم چلنے پڑیں گے، تاکہ پیچھے آنے والوں کو، جو لوگ نماز اپنے اپنے محلوں میں پڑھ کر آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں قریب میں گاڑی رکھنے کی جگہ مل جائے۔ اب جو لوگ جلدی آتے ہیں ان کی گاڑی پہلے ہوتی ہے، تو وہ بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں، راستے ہی میں رکھ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ گالیاں بولتے ہوئے جاتے ہیں، تو ہماری ذات سے کسی کو نقصان ہو، ایسا ہمیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی ڈسپلن ہماری زندگیوں میں آئے، ہم ڈسپلن کے ساتھ رہیں، تو جو لوگ جلدی آتے ہیں وہ پیچھے رکھ دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے۔ تیسرا یہ ہے کہ جناب حسین اسحاق مسالہ والے کے لیے دعا کریں، حق تعالی ان کو کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے جس میں وہ مسجون ہے، جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ جتنے بھی اس طرح کے لوگ پریشان حال ہیں، حق تعالیٰ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیمار ہیں شفا عطا فرمائے۔ اور جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز میں حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی، جو کانگریس کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے اور کشن گنج کی سیٹ سے 2 تم سے کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہاں تشریف لا رہے جمعہ کے دن، اور جمعہ کی نماز میں انشاءاللہ حضرت کا بیان بھی ہوگا، تو سارے احباب یہاں جمعہ پڑھیں تاکہ ان سے مستفیض ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مسجون ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ نہ معلوم کیا کیا عزائم ارادے ہوں گے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے مردوں کے اور عورتوں کے، اے اللہ تو ہی سب کے ارادوں کو جانتا ہے۔
اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ اللہ بہت سارے بھائی اور بہت سارے بہنیں جو بیمار ہیں دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، اللہ انہیں عافیت عطا فرما۔ اللہ بہت سارے تیرے پیارے ہو گئے ہیں، اے اللہ منو مٹی کے نیچے قبر میں سو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے متعلقین، ملنے والے، تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اور ہمارے شاگرد اور ہمارے اساتذہ، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا آسان فرما، اللہ راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما، اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما۔ اللہ جو تمنا رکھتے ہیں ان کی تمناؤں کو بھی پوری فرما، اللہ غیب سے ان کے اسباب پیدا فرما اور اسباب پیدا فرما کر اللہ حج کے راستے کو آسان فرما دے، اللہ حج کے راستے کو آسان فرما دے۔ اللہ بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اور جن کے نکاح ہو گئے ہیں ان کے شوہر ظلم کر رہے، اے اللہ ان کے شوہروں کو رحم دل بننے کی توفیق عطا فرما، کرم دل بننے کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو بیچارے ماں باپ اپنی اولادوں سے پریشان حال ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اللہ بہت سارے بھائی بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ غیب سے ان کے قرض سے نجات کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ بیچارے روزی روٹی سے پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی روزی روٹی کا نظام فرما دے، ان کی نوکری اور جاب کا انتظام فرما دے، سب کی دکانوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اللہ حلال کمائی کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، حلال کے دروازوں کو خوب کھول دے۔ اے اللہ ہمارے رگ و ریشے میں حلال کی روزی اتر جائے اس طرح کے اسباب پیدا فرما، ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما، ہمارے ہاتھوں میں نور پیدا فرما، ہمارے بدن میں نور پیدا فرما، تمام طرح کے شرور، فتن، بلایا، مصائب سے پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں آئے دن قحط پڑتا رہتا ہے، قحط سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غلط سلط باتیں چلتی ہے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بھی اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔